رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، وجعلناکم، اور ہم نے بنائے، شعوبا، تمہارے بڑے قبیلے، وقبائل، اور چھوٹے قبیلے، لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو، ان اکرمکم، بے شک تم میں سے زیادہ عزت والا، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اتقاکم، وہ ہے جو زیادہ متقی ہو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علیم، سب کچھ جاننے والے، خبیر، اور ہر چیز سے باخبر ہیں۔ سورہ حجرات میں اللہ پاک نے آداب معاشرت کو بیان فرمایا، زندگی گزارنے کے اصول اور ضابطے جن پر عمل پیرا ہو کر تنازعات سے، فسادات سے بچا جا سکتا ہے اور ایک پرامن اور پرسکون معاشرہ تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ ابھی تک آپ کے سامنے تقریباً 12-13 اصول آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ آج کی آیت کریمہ میں بھی اللہ نے اسی سلسلہ میں ایک ضابطہ اور بیان فرمایا ہے، بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ ایک غلطی کی اللہ پاک نے اصلاح فرمائی ہے۔ جیسے کل کی آیت کریمہ میں آپ نے سماعت کیا کہ بدگمانی سے بچنے کا حکم فرمایا، عیب تلاش کرنے سے بچنے کا حکم فرمایا، اور اسی طرح ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے جو ہے بچنے کا حکم فرمایا۔ تو آج کی آیت کریمہ میں بھی ایک گناہ سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور یہی ضابطہ اور اصول ہے۔ اور یہ گناہ یہ ہے کہ ایک دوسرے پر نسب کی وجہ سے فخر کرنا، قومیت کی بنیاد پر، نسب کی بنیاد پر کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں قبیلے سے میرا تعلق ہے، فلاں رنگ ذات نسل سے میرا تعلق ہے، اس بنیاد پر ایک دوسرے پر فخر کرنا، یاد رکھیے یہ جائز نہیں ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول میں ایک واقعہ مفسرین نے نقل فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار تشریف لے گئے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی، آج کل ہمارے ہاں تو جو مسجد کا امام بن جاتا ہے تو بازار میں وہ خود بھی جانے کی کوشش نہیں کرتا کہ میں جاؤں بازار کا ماحول دیکھوں کہ لوگ خرید و فروخت کیسے کرتے ہیں، شریعت کے اصولوں کے مطابق ہو رہا ہے یا نہیں۔ تو بازار کی اونچ نیچ کو دیکھنا یہ امام کی ذمہ داری میں ہے، ہماری بھی کمزوری ہے۔ اور اگر کوئی بیچارہ امام کسی دکاندار کے پاس کھڑا یا بیٹھا ہوا نظر آئے تو ہماری عوام بھی اچھا نہیں سمجھتی کہ جی مولوی صاحب کا کیا کام ہے، نائی کی دکان پہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کام ہے کریانے کی دکان پہ بیٹھے ہیں۔ حالانکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی، آپ ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ بازار میں تشریف لے جاتے ہیں۔ دعوت دینا مقصد تو ہوتا ہی دعوت سے ہٹ کر بھی بازار کے ماحول کو دیکھنا کہ لوگ خرید و فروخت شریعت کے مطابق کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ اگر کہیں کمی محسوس فرماتے تو آپ علیہ السلام اس سے جو ہے آگاہ فرماتے اور سمجھا دیتے ہیں۔ جیسے ایک مرتبہ آپ علیہ السلام تشریف لے گئے، ایک شخص جو ہے وہ گندم کا ڈھیر بیچ رہا تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک بیچ میں ڈالا، اوپر گندم خشک تھی ساری، بیچ میں ہاتھ مبارک ڈال کے گندم نکالی تو اندر والی گندم گیلی تھی۔
اور وہ شخص مکس کر کے یوں ہی ایک ہی دام میں بیچ رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ وہ گیلی ہو گئی تھی تو میں نے کہا اسے کون خریدے گا تو میں نے مکس کر دیا۔ فرمایا کیا یہ جائز ہے؟ یہ تو دھوکہ دہی ہے۔ جبکہ ایسا آج اللہ معاف فرمائے ہمارے تمام دکاندار گھٹیا چیز کو اچھی چیز میں مکس کر کے اچھے داموں میں فروخت کر دیتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کا یہ مقصد ہوا کرتا تھا بازار جانے کا، تاکہ لوگ اگر کہیں غلطی کر رہے ہیں تو ان کی اصلاح کی جائے۔ تو ایسے ہی ایک موقع پر آپ علیہ السلام تشریف لے گئے بازار میں۔ ہمارے ہاں تو بازاروں میں کھانے کی، پینے کی، پہننے کی یہ اشیاء ضرورت جو ہے فروخت ہوتی ہیں، بیچی لی خریدی جاتی ہیں۔ اس زمانے میں بازار میں جہاں اشیاء بیچی جاتی تھی وہاں انسان بھی بکتے تھے، غلام اور بانیاں۔ اس زمانے میں چونکہ غلاموں کا دور تھا، بانیوں کا دور تھا، تو جیسے ہم جوتے کی دکان پہ جائیں تو جوتا جو ہے اپنی مرضی کا پسند کرتے ہیں اور ریٹ دے کر وہ لے آتے ہیں، ایسے اس زمانہ میں باقاعدہ غلام یوں بازار میں ہوتے تھے، اور جا کر آپ اپنی ضرورت کے مطابق اسے دیکھتے، پسند کرتے اور آپ پیسے دے کر مالک سے خرید کر لے آتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب بازار تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک حبشی غلام کھڑا ہے جس کو بیچا جا رہا ہے، لیکن وہ ساتھ ساتھ غلام جو بک رہا ہے وہ آواز لگا رہا ہے کہ لوگوں مجھے وہ خریدیں جو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مسجد نبوی میں 5 نمازیں پڑھنے سے نہ روکے۔ ہر کوئی مجھے نہ خرید کر لے کر جائے، مجھے ایسا مالک خرید کر لے جائے، کام مجھ سے رات دن لے لے وہ، لیکن مجھے 5 وقت کی نماز پڑھنے سے نہ روکے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی یہ ادا بڑی پسند آئی۔ غرض وہ غلام وہاں سے فروخت ہو گیا، آگے گیا مالک کے پاس، اس نے زندگی کے جتنے ایام باقی تھے وہ گزارے۔ حضور علیہ السلام کے پاس آتا، اللہ کے محبوب بڑی محبت سے نوازتے۔ آج ہمارے ہاں تو کیا ہوتا ہے، امام صاحب کا بھی تعلق جس کی جیب مضبوط ہے، جو تگڑا ہے اس کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، جو غریب بیچارہ آ جائے تو اسے سلام کرنے کو ہم تیار نہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ ہے جتنی محبت آپ کسی امیر کو دے رہے ہیں اتنی ہی محبت آپ غریب کو بھی دیتے ہیں۔ کسی کو جو ہے نسب کی وجہ سے، رنگ کی وجہ سے، اس کی مال نہ ہونے کی یا مال ہونے کی بنیاد پر آپ علیہ السلام فرق نہیں فرمایا کرتے تھے، برابری کی بنیاد پر سب کو عزت۔ اس غریب شخص کو بھی اللہ کے محبوب اس غلام کو بڑی عزت دیتے، یہاں تک کہ وہ فوت ہو گیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، آپ نے نماز جنازہ خود ادا فرمائی، اور پھر اس کے بعد اس کی تدفین کے عمل میں شریک ہوئے، اور پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے بطور خاص اس کے لیے دعا فرمائی۔ تو کچھ لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے، کہنے لگے جی دیکھیں رنگ کیسا تھا، نسل کیسی تھی، غلام باپ کا ہی پتہ نہیں کس کا بیٹا ہے کس کا نہیں، اور حضور علیہ السلام نے اتنی عزت دی اسے، چونکہ اس دور میں منافقین بھی تھے اور کچے مسلمان بھی، نیا نیا اسلام قبول کیا ہو تو ساری باتوں کی سمجھ نہیں ہوتی، یہ تو بعد میں نبوت کے دست اقدس لگنے کے بعد مقام ملے ہیں، ابتدا میں تو کمزوریاں تھی۔ تو کچھ اس طرح کی باتیں ہوئی جو اللہ کی ذات کو پسند نہیں آئی، تو اللہ پاک نے اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل فرمایا تم اپنے نسب کے اعلیٰ ہونے پر فخر کر رہے ہو، اور اس کالے غلام کے جو ہے نسب کی کمزوری کی وجہ سے آپ اسے جو ہے حقیر سمجھ رہے ہو۔ اللہ کے ہاں عزت نسب کی وجہ سے نہیں، تقویٰ کی وجہ سے ہے۔ تمہیں کیا معلوم کہ اللہ کے ہاں اس کا مقام کیا ہے، حضور کے ہاں اس کا مقام کیا ہے، اور تم جو ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہو۔ تو اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ 2 احادیث اس عنوان پر اور سماعت فرما لیجئے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ خود راوی ہیں اس حدیث کے، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام تشریف فرماتے ہیں، میں بھی سامنے موجود تھا، ایک شخص جس کی ماں جو ہے وہ کالے یعنی حبشی خاندان سے تھی، کالا رنگ تھا اس کا، تو میرے ساتھ حضور علیہ السلام کی موجودگی میں اس کی تکرار ہو گئی، بحث ہو گئی، تو بات میں نے اسے کہہ دیا ایک کالی ماں کے بیٹے، جیسے ہمارے ہاں ہم بھی اللہ معاف فرمائے اس طرح کے جملے کس دیتے ہیں، رنگ نسل کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر۔ تو حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں نے اس شخص کو کہہ دیا ایک کالی ماں کے بیٹے۔
اللہ کے محبوب نے یہ جملہ سنا تو حضور علیہ السلام نے بطور تنبیہ کے فرمایا ابو ذر، اللہ کے ہاں کسی حسین اور خوبصورت ماں کے بیٹے کو کالی ماں کے بیٹے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ جیسے یہ جملہ یہ صحابی تھے، نادانی میں خطا ہوئی، حضور علیہ السلام نے اصلاح کے لیے ایک جملہ فرمایا، کوئی تعویل نہیں کی، فوراً نیچے لیٹ گئے حضرت ابو ذر غفاری۔ اب یہ ہے صحابہ۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں نا، صحابہ کی کوئی بات سامنے آئے تو اس پر بحث کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم صحابہ کو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اللہ نہ کرے آج مجھ سے آپ سے اس طرح کی خطا ہوتی اور امام مسجد ہمیں سمجھاتا کہ بھائی یہ غلطی کر رہے ہیں آپ، تو ہم آگے سے جناب کہتے ہیں کہ آپ نے بڑی محفل میں میری جو ہے وہ بےزتی کر دی، آپ جو ہے ہوتے کون ہیں مجھے کہنے، میں سب سمجھتا ہوں۔ ہم آگے سے تعویلیں کرنے والے لوگ ہیں، لیکن صحابہ کا مزاج یہ نہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری کو حضور نے جب اتنا جملہ فرمایا نا، اللہ کے ہاں تو کسی سفید اور حسین عورت کے بیٹے کو کالی عورت کے بیٹے پر کوئی فوقیت نہیں ہے، تم نے یہ جملہ کیسے کہہ دیا؟ ابو ذر غفاری نیچے فرش پر لیٹ گئے، یوں اپنا رخسار کر کے سامنے، اور اس شخص سے کہنے لگے کہ اٹھ کر اپنے پاؤں کے ساتھ میرے رخسار کو مسلو تاکہ میرے اندر جو تھوڑی دیر کے لیے تکبر آیا وہ بھی ختم ہو جائے۔ اور ایسا ہی ہوا، جو مجھے پیدا ہوا تھا، تکبر پیدا ہوا تھا، اسے یوں اپنی توبہ کے ساتھ، یہ توبہ تھی ان کی کہ اب میرا علاج یہی ہے، جتنا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا تھا، اب تیرا پاؤں کا تلوا ہوگا اور میرا رخسار ہوگا، اور میں جو ہے یوں اپنے آپ کو نیچے گرا کر یہ دنیا کو بتلانا چاہتا ہوں کہ عزت کی بنیاد اچھے نسب پر نہیں ہے بلکہ تقویٰ کی بنیاد پر۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اب علیہ السلام یوں ہی تشریف فرماتے ہیں، دو شخص آپ کی موجودگی میں، اور ایک نقطہ جو میں جمعہ کی گفتگو میں تو عرض کرتا ہی رہتا ہوں، آج آپ بھی سماعت فرما لیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا نظریہ یہ ہے، اللہ کی مخلوقات میں انبیاء کی جماعت ملائکہ کے بعد، ملائکہ بھی معصوم ہیں عن الخطا، اور انبیاء کی جماعت معصوم عن الخطا ہے، ان سے غلطی ہوتی ہی نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت معصوم تو نہیں لیکن محفوظ عن الخطا ہے، یعنی اللہ پاک ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ لیکن پھر بھی آپ جیسے آج کی یہ روایت میں آپ کے سامنے پہلی بھی بیان کی، یہ بھی ایک قسم کی خطا ہے، اسی طرح اب جو روایت پیش کر رہا ہوں اس میں بھی خطا کا ذکر ہے۔ تو صحابہ سے یہ اس طرح کے اعمال ہوئے کیوں؟ تو یاد رکھیے، اللہ نے دین کو مکمل کرنے کے لیے تکوینی طور پر صحابہ سے اس طرح کے کام کروائے ہیں تاکہ حضور علیہ السلام اصلاح فرما دیں اور دنیا کے سامنے ایک ضابطہ قائم ہو جائے کہ اگر کوئی یہ غلطی کرے گا تو اس کی اصلاح کا طریقہ یہ ہے۔ اگر صحابہ سے خطا ہوتی نہ، حضور اصلاح فرماتے نہ، تو ہمیں قیامت تک کون سمجھاتا کہ اس غلطی کی اصلاح کیا ہے؟ تو اللہ نے تکویناً صحابہ سے کروائے، اس لیے ہمیں صحابہ پر انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ علیہ السلام تشریف فرماتے ہیں، سامنے بیٹھے ہوئے دو شخص یقیناً صحابی ہوں گے، آپس میں دونوں کے بحث ہونے لگی کسی بات پر۔ دوران بحث ایک نے دوسرے سے کہا، میں تو فلاں ابن فلاں 9 پشتیں اپنی ذکر کر دی کہ میرا باپ فلاں ہے، دادا فلاں ہے، پردادا فلاں ہے، اس کا باپ فلاں ہے، اس کا باپ 9 اپنی سیڑھیاں ذکر کر دی کہ میرا تو نسب یہ ہے، اور تیرا حال یہ ہے کہ تیری ماں کا بھی پتہ نہیں، باپ کا ذکر نہیں کیا، کہا باپ تو باپ ہے، تیری ماں کا بھی پتہ نہیں۔ یہ جملہ کہا، حضور علیہ السلام نے سماعت فرما لیا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، قریب بلا کر فرمایا، اسی طرح کا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش آیا تھا۔ ایک شخص نے اسی طرح دوسرے کو تانا دیا اور اپنی پشتیں ذکر کی، اور اس نے بھی 9 ہی پشتیں ذکر کی تھی، اور دوسرے کو یہی تانا دیا تھا کہ تیرے حسب نسب کا پتہ نہیں۔ تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ پر وحی نازل فرمائی، فرمایا میرے موسیٰ، یہ جو شخص کہہ رہا ہے نا میں فلاں ابن فلاں کا بیٹا ہوں، 9 پشتیں ذکر کر رہا ہے، اسے بتلا دے تیری وہ 9 پشتیں جو اوپر کی ہیں، باپ سے لے کر اوپر تک 9 سلسلے، وہ سب کے سب بھی جہنم میں ہیں، اور ان کے ساتھ تو 10واں بھی جہنم میں جائے گا۔ اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔
نسب کی بنیاد پر فخر نہیں، فخر کرنا ہے تو کس کی بنیاد پر؟ یہ تقویٰ کی بنیاد پر۔ تو بہرحال ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ اور ایک اور بات یہاں قابل غور ہے، اس سے پچھلے جتنے بھی آداب تھے وہاں یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ تھا، اے ایمان والو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو۔ اب یہاں ایمان والے نہیں، مطلق لوگوں کو، جس میں کافر بھی شامل ہے اور مسلمان بھی شامل ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تفاخر کا جو سلسلہ تھا، آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنے کا، یہ مشرکین مکہ کے اندر بہت زیادہ تھا۔ اور مسلمانوں سے چونکہ رشتہ داریاں تو تھی، لین دین معاملات بھی ہوتے رہتے تھے، گائے بگائے آپس میں ملاقات ہوتی، خوشی غمی میں کہیں نہ کہیں شریک ہوتے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو جب کبھی موقع ملتا تو یہ کافر فخر بہت زیادہ کیا کرتے تھے، اور ان کے دیکھا دیکھی کبھی کبھی جواب میں مسلمان بھی فخر کا اظہار کر دیتے، تو اگر فلاں کا بیٹا ہے تو میں بھی فلاں کا بیٹا ہوں۔ تو اس لیے اللہ پاک نے یہاں پر فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے۔ اس مرد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام اور عورت سے مراد اماں حوا علیہ السلام ہے۔ فرمایا کس بات پر فخر ہے؟ آگے جا کر باپ بدل گئے، مائیں بدل گئی تو کیا ہوا؟ پیچھے جاؤ تو سب کا باپ کون ہے جی؟ حضرت آدم، سب کی ماں اماں حوا، تو سب ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد ہے، فخر کس بات پر؟ سب برابر ہوں۔ اور فرمایا رہ گئی آگے تمہارے یہ خاندان، یہ قبیلے، تو فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ، ہم نے بنائے تمہارے شعوباً، بڑے قبیلے، وَقَبَائِلَ، اور چھوٹے چھوٹے خاندان، لِتَعَارَفُوا، ان کے بنانے کا مقصد فخر کرنا نہیں ہے، ان کے بنانے کا مقصد یہ ہے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اب یہی وجہ ہے کہ جب تک واسطہ نہ پڑے کسی اجنبی کو ہم نہیں جانتے، لیکن خاندان کے افراد کو ہر بندہ جان رہا ہوتا ہے، یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، فلاں ماموں ہیں، چاچو ہیں، خالہ ہیں، پھوپھی ہیں، تو خاندان کو ہر شخص جانتا ہے۔ تو یہ خاندان بنائے ہیں تعارف کے لیے، یہ فخر کرنے کے لیے نہیں بنائے۔ فخر کرنے کی چیز کیا ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تم میں سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک اتقاکم وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہو۔ اور تقوی کیا ہے؟ کم از کم تقوی کا درجہ یہ ہے کہ فرائض کبھی چھوٹے نہ، فرض کسی قسم کا، نماز، روزہ، کوئی بھی فرض ہے، بد نظری سے بچانا، جھوٹ بولنے سے بچانا، فرض کبھی چھوٹے نہ، اور گناہ کبیرہ کبھی ہونا، فرض چھوٹے نہ اور گناہ کبیرہ کبھی ہونا۔ جبکہ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ مستحب بھی نہ چھوٹے کبھی، اور گناہ صغیرہ بھی کبھی نہ ہو، صغیرہ سے بھی بچانا، یہ اعلیٰ درجہ ہے سب سے۔ تو فرمایا تم میں سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ ان اللہ علیم، اب ظاہراً اگر میں حلیہ متقیوں والا بنا لوں، باطن میرا اگر ایسا نہیں ہے تو دنیا تو ناواقف رہے گی، لیکن اللہ جاننے والے ہیں۔ اللہ کو پتا ہے کہ کس کے اندر تقویٰ ہے اور کس کے نہیں۔ ظاہری جبے سے متاثر نہیں کرنا، بلکہ اندر کے باطن کے تقویٰ سے متاثر کرنا ہے۔ خبیر، اور فرمایا اللہ ہر ایک کے عمل سے باخبر بھی ہے۔ اللہ پاک حقیقت میں ہمیں تقویٰ کی دولت نصیب فرمائے، اور دنیاوی تفاخر کے جتنے اسباب ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔